ملک کے آئین کو بنایا اور تمام نے طے کیا کہ ہندوستان کا آئین کا اطلاق 26 جنوری 1950 سے ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کا آئین یا سمویدھان یا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے میرے عزیز دوستوں کہ یہاں پر ہر ہندوستانی سے سماجی اور معاشی انصاف کیا جائے گا، ہر ہندوستانی کو مواقع فراہم کیے جائیں گے، اور یہ ملک کی روح سیکولرزم ہے اور اس کو سیکولر رکھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کے اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر توجہ دیجیے، اور ہندوستان کے سمویدھان نے جو ہندوستان کے غریب اور مظلوم عوام کو حقوق دیے، اس کو جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے، جب تک اس ملک میں ناانصافی ختم نہیں ہوتی، جب تک اس ملک میں تمام مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، میرا ماننا یہ ہے کہ جو خواب ہمارے مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا کہ اس ملک کو تو ہم نے آزاد کرا لیا انگریزوں کی غلامی سے، اور جو اس ملک کو آزادی کے بعد جو سمویدھان یا آئین ہم نے لیا، وہ آئین اس بات کا مطالبہ کرتا ہے ہر حکومت سے، ہر ہندوستان کے وزیر اعظم سے، کہ ہندوستان کے غریب اور مظلوم عوام سے انصاف کرو۔ آج ان تمام حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ کہاں تک ان تمام مجاہدین آزادی کے خوابوں کو ہم نے اور آپ نے پورا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی لڑائی کیا ہے؟ لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر بہت سے الزامات لگاتے، لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست پارٹی کہتے، لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے کہتے کہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئی ہے، مجلس پر بڑے بڑے الزام لگا دیے جاتے، مگر میں نے ہمیشہ اس بات کو رکھا ہے اور دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کیا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد سماجی اور معاشی جدوجہد ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کیا ہے؟ مجلس یہ چاہتی ہے کہ آپ کو اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر کاربند رہنے کی جدوجہد ہے۔ مجلس کی لڑائی کیا ہے؟ مجلس کی لڑائی یہ ہے کہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہمارے رسم الخط کا تحفظ کیا جائے۔ مجلس کی جدوجہد کیا ہے؟ مجلس کی لڑائی یہ ہے کہ مجلس چاہتی یہ ہے کہ ہر ایک کو اظہار خیال اور اظہار مذہبی کی جو آزادی کا ذکر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے دیا وہ ہم کو حاصل ہو۔ اور یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا سمویدھان مجھے سماجی اور معاشی انصاف اور اظہار خیال کی آزادی، مذہبی آزادی کی تمانیت دیتا ہے۔ بنایا وہ مودی سے بڑا ہے، اکھلیش سے بڑا ہے، اور وہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے مذہبی آزادی کی، اظہار خیال کی آزادی کی، سماجی انصاف کی، معاشی انصاف کی، سیاسی انصاف کی، اظہار خیال کی آزادی، اپنی مرضی کی بات کہنے کی آزادی۔ تم کون ہوتے ہیں اس کو بتانے والے؟ ارے ہم یہ چاہے کہ سمویدھان نے جو ہم کو دیا وہ ہم کو دو، جو سمویدھان نے ہم کو دیا وہ ہم کو دو۔ مگر جیل منتری اس ٹی وی پر اخبار میں بھی آیا، شاید انڈین ایکسپریس یا ڈی این اے اخبار میں نے پڑھا، ورنہ بولیں گے دیکھو یہ بھڑکا بھاشن کر کے چلے گئے۔ اخبار میں آیا کہ جیل منتری نے کہا دنیا میں خالی دو لیڈر ہیں، ایک اکھلیش اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ جیل منتری نے کہا جا کر دیکھو حضرت گوگل پر، آپ حضرت گوگل پہ نوجوانوں کو بیٹھنے کا بہت شوق ہے، جا کے حضرت گوگل پہ کرو کہ جیل منتری نے کیا کہا، وہ بولیں گے دنیا میں دو لیڈر ہیں، ایک ٹرمپ اور ایک اکھلیش۔ واہ واہ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بول رہا ہے کہ میں مسلمانوں کی رجسٹری بناؤں گا امریکہ میں۔ خیر وہاں کا الگ معاملہ ان کا، ورنہ امریکہ بولیں گا یہاں سے کیوں بول رہے علی گڑھ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیل منتری نے کہا کہ اکھلیش جو ہے
وہ اپنے باپ کے بھی بیٹے ہیں اور بھارت ماتا کے بھی بیٹے ہیں. میں جب پڑھا تو میں نے اچانک میرے شیطانی دماغ میں جواب آیا, اگر یہ بھارت ماتا کا بیٹا ہے تو میں اولاد آدم ہوں. میرے ابا آدم, حضرت آدم. آپ بولو میں بھی بولتا ہوں, آپ تعریف میں بولے میں بھی اپنی تعریف میں بولوں. میں کیا برا ہوں, کم ہوں. الحمدللہ میں بھی تھوڑا بہت اچھا ہوں. اتنا تو اچھا نہیں ہوں, میں تھوڑا بہت تو اچھا ہوں. یقیناً آپ کرسی اقتدار پر ہیں, طاقت آپ کے پاس ہے, مگر آپ دیکھیے ان لوگوں کی سوچ اور فکر کو کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا, سماجوادی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاور میں آ گئے, ایسا سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سत्ता ان کے پاس آ گئی. میرے بھائی 7 فیز ہونا ہے ابھی, ویسٹرن یو پی میں الیکشن ہونا ہے ابھی, تمہارا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سماجوادی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے, گورنمنٹ کے مدارس نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے ایم ایل اے منتخب ہوگا, یہ مسائل آپ کے حل کیے جائیں گے. بے باک طریقے سے آپ کی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں اٹھایا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا, ملائم سنگھ کا ساتھ دیا, وشوناتھ پرتاپ سنگھ کا ساتھ دیا, چندر شیکھر صاحب کا ساتھ دیا, اکھلیش کو آپ نے وزیر منتری بنا دیا. آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے سعودی اویسی کہہ رہا ہے کہ آج آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. اٹھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ سے بار بار بولتے رہیں گے ارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو آج آپ اپنی تاریخ کو بھول رہے. میں تم کو وہ ایک عظیم مجاہد آزادی کے تقاریر کے الفاظ کو یاد دلا رہا ہوں جنہوں نے دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر شاید ہمارے لیے کہا تھا کہ یاد رکھو تمہارا وجود خود ایک زلزلہ تھا, تمہارا وجود خود ایک نور تھا. اور اس مجاہد آزادی نے کہا تھا کہ بادل نے میلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پینچے چلا لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.